ان ہواؤں کی جو غبار وغیرہ کو لے کر کے اڑتی ہیں، پھر ان بادلوں کی جو بوجھ اٹھاتے ہیں، پھر ان کشتیوں کی جو نرمی سے چلتی ہیں، پھر ان فرشتوں کی جو چیزیں تقسیم کرتے ہیں، تم سے جس کا وعدہ کیا جاتا ہے قیامت کا وہ بالکل سچ ہے اور جزا ضرور ہونے والی ہے۔ قسم ہے آسمان کی جس میں رستے ہیں کہ تم لوگ مختلف گفتگو میں ہو، اس سے وہی پھرتا ہے جس کو پھرنا ہوتا ہے۔ غارت ہو جائیں بے سند باتیں کرنے والے جو کہ جہالت میں بھولے ہوئے ہیں، اللہ ہمیں جہالت سے نکالے، اللہ ہمیں جہالت سے نکالے۔ پوچھتے ہیں کہ روز جزا کب ہوگا؟ تو جس دن وہ لوگ آگ پر تپائے جائیں گے تو حکم ہوگا اپنی سزا کا مزہ چکھو، یہی ہے جس کی تم جلدی مچایا کرتے تھے۔ توبہ یا اللہ۔ تو بے شک متقی لوگ بہشتوں اور چشموں میں ہوں گے، ان کے رب نے ان کو جو عطا کیا ہوگا وہ اس کو لے رہے ہوں گے۔ وہ لوگ اس کے قبل نیکوکار تھے، وہ لوگ رات کو بہت کم سوتے تھے اور بہت کم سونے کے بعد جب سحری کا وقت آیا ساری رات تو عبادت کی، بہت کم سوئے، اور سحری کا جب وقت آیا تو یہ نہیں کہ تکبر کریں یا ناز کریں کہ میں نے آج رات بڑا مار کا مارا، اور الٹا توبہ اور استغفار کرتے ہیں کہ یا اللہ یہ جو عبادت ہوئی تیری بارگاہ عالی کے اعتبار سے اگر نسبت کر کے دیکھیں تو یہ عبادت ہی ہماری گناہ ہے، یہ عبادت ہی ہماری، اس لیے اللہ دی معاف کر دینا، اللہ دی معاف کر دینا۔ تو اصلی وارث رحمۃ اللہ علیہ یہ ترجمہ کرتے کہ وبالاسحار هم یستغفرون، رات میں تو بڑے کم سوئے، عبادتیں کی، ساری رات تقریباً جاگتے رہے، بہت کم سوئے، اور سحری کا وقت آیا تو ناز نے کیا، نیاز کیا کہ اے اللہ ہمیں معاف کر دینا، تیری دربار عالی کے اعتبار سے ہم عبادت نہیں کر سکے۔ اور ان کے مال میں سوالی اور غیر سوالی کا یہ حق ہے، اور یقین لانے والوں کے لیے زمین میں بہت سی نشانی ہے، اور خود تمہاری ذات میں بھی تو کتنی نشانی ہے، تو کیا تم کو دکھلائی نہیں دیتا؟ یعنی پورا جہان تمہارے اندر ہے، یعنی بند ہے۔ اب بعض تو کہتے ہیں نا کہ 30,000 مطلب کہ کارخانے پرزے کارخانے ہمارے جسم کے اندر لگے ہوئے، پتہ نہیں 30,000 سے بھی کتنے زائد ہیں، پورا جہان اس کے اندر۔ ہمارے کرنل ضیاء اللہ صاحب اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو منور فرمائے، وہ فرمایا کرتے تھے کہ اس پہ تعجب نہیں ہونا چاہیے کہ یہ بیمار ہو گیا یا اس کو یہ تکلیف ہو گئی، تعجب اس پر ہوتا ہے کہ یہ بیمار کیوں نہیں ہوا۔ تعجب کہ اتنا بڑا کارخانہ یہ جسم کا چل رہا ہے اور صحیح سالم چل رہا ہے، کہتے ہیں یہ تعجب کی بات ہے، اگر کوئی تکلیف آ جائے تو یہ تعجب کی بات نہیں۔ اور آگے متیں یقین لانے والوں کے لیے زمین میں بہت سی نشانیاں ہیں، اور خود تمہاری ذات میں بھی، تو کیا تم کو دکھلائی نہیں دیتا؟ اب اس آیت پہ غور فرمائیں۔ اور تمہارا رزق اور جو تم سے وعدہ کیا جاتا ہے، اب یہ کہ تمہیں مطلب کہ یہ عہدہ ملنا ہے، تمہیں یہ مقام ملنا ہے، تمہیں یہ چیز ملنی ہے، تمہارا جتنا رزق ہے، جتنا مقدر ہے، اللہ کہتے ہیں آسمانوں میں پہلے طے ہو چکا ہے، آسمانوں میں پہلے وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ، تو رزق بھی اور جو جو چیزیں تم سے وعدہ کی جاتی ہیں نا کہ تمہیں یہ ملے گا، تمہیں یہ ملے گا، یہ عہدہ ملے گا، فلاں چیز ملے گی، کہتا ہے ساری کی ساری چیزیں پہلے طے ہو چکی ہیں۔ اب اللہ پاک یہ فرمائے تو ظاہر بات ہے ان کا یہ فرمانا ہی بڑا کافی ہے کہ کہہ دیا کہ تمہارا رزق آسمانوں میں جو ہے وہ طے شدہ ہے، وہ مل کے تمہیں رہے گا۔ یہ بات بڑی یقین کرنے والی ہے، لیکن اللہ تعالی ہمیں اور یقین دلانے کے لیے کہتے ہیں آسمان و زمین کے رب کی قسم کہ یہ جو میں کہہ رہا ہوں نا کہ تمہارا رزق آسمانوں میں ہے، اور جس جس چیز کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے وہ مقدر ہو چکی ہے، یہ اسی طرح سچی بات ہے۔ آسمان و زمین کے رب کی قسم یہ اسی طرح سچی ہے جیسا تم بول رہے ہوتے ہو اور تمہیں یقین ہوتا ہے کہ میں بول رہا ہوں۔
تمہیں یقین ہوتا ہے کہ میں یہ بول اس طرح سچی ہے کہ اس بار ہمارے وہ ایک واقعہ مجھے بھولتا نہیں. ہمارے میاں مدر محمود صاحب ہیں ایس پی صاحب کے وہ صاحبزادے تھے ماشاء اللہ, بڑے ذمہ دار ہیں. تو ان کا ڈرائیور ان کے پاس تھا, ملازمت کرتا تھا. تو وہ عربی کوئی مہمان آ گیا ان کے گھر میں 8-10 دن یا جتنا بھی وہ رہا, تو اس کو وہ ڈرائیور بڑا پسند آ گیا. تو میاں صاحب کو کہنے لگا میاں مدر محمود صاحب سے کہ آپ یہ ڈرائیور مجھے دے دیں, آپ یہ ڈرائیور مجھے دے دیں. تو اس ڈرائیور سے اس نے کہا کہ آپ میرے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہیں, آپ میرے ساتھ چلیں. تو اس سے پہلے ایک واقعہ یہ ہو چکا تھا کہ میاں صاحب کے ڈرائیور کو کسی اور نے کہا کہ تجھے تو یہاں اتنی تنخواہ مل رہی ہے نا کہ میں تجھے اتنی تنخواہ دوں گا اس سے زیادہ, تو تو میرے پاس آ جا. انہوں نے کہا نہیں بھی میں اتنے عرصے سے ان کے پاس ہوں تو میں ان کو نہیں چھوڑ سکتا, میں ان کو اب اسے نہیں چھوڑا. تو یہ درس میں یہ آیت میری وہ سن کر کے گیا تھا, درس میں نا یہ آیت سن کر کے گیا. تو انہوں نے کہا نہیں میں مطلب کہ آیت میں نے سنی ہے, جو میرا مقدر ہے وہ مجھے مل کر کے رہے گا. اچھا یہ اس نے کہا کہ اس کے بعد چند دن کے بعد یا کچھ عرصے کے بعد وہ عربی مہمان آیا. عربی مہمان آیا تو کہنے لگا کہ آپ میرے ساتھ چلیں. تو میاں صاحب کو کہا کہ میاں صاحب آپ کا یہ ڈرائیور مجھے اچھا پسند آ گیا ہے, میرے ساتھ بھیج دیں. تو میاں صاحب نے کہا ہاں اگر یہ جانے کے لیے تیار ہے تو میں روکتا نہیں. اب وہ وہاں چلا گیا. تو جب عرب میں گیا تو بہت ہی زیادہ نا اس کی ترقی اور پیسے اس کو ملے. تو اس نے یقین کر کے کہ میں ان کو چھوڑ کر کے دوسرا ایک آدمی زیادہ پیسے دے رہا ہے میں ادھر نہیں جاتا. سمجھے کہ وہ آیت کا ترجمہ سن کے گیا تھا نا کہ آسمانوں میں میرا رزق مقدر ہے. تو عربی اس کو لے گیا عرب میں. اب عرب میں لے گیا تو ماشاءاللہ بہت ہی زیادہ اللہ نے اس کو ترقی اور نیکی ماشاءاللہ وہ بہت ہے. اچھا بات ہے تمہارا رزق جو اور تم سے وعدہ کیا جاتا ہے سب آسمان میں ہے. تو قسم ہے آسمان اور زمین کے پروردگار کی یہ وہ برحق ہے جیسا تم باتیں کر رہے ہو. یہ بات جو تم سے کہی جا رہی ہے بالکل حق ہے, سچی ہے, جیسا تم باتیں کرتے ہو اور تمہیں یقین ہوتا ہے. آگے وہی واقعہ آ گیا جس کا ذکر پہلے بھی آیا تھا کہ کیا میں نے کہا تھا نا کہ 14 مسئلے ان آیتوں سے مستنبط کی ہیں کھانے پینے کے یعنی آداب معاشرت میں. کیا ابراہیم کے معزز مہمانوں کی حکایت آپ تک پہنچی ہے؟ اس سے پتہ چلا کہ مہمان کا اکرام کرنا چاہیے. مہمان کا کیا کرنا چاہیے؟ اور حدیث مسند احمد میں آتا ہے کہ چاہے کافر ہی کیوں نہ ہو, اکرم الضیف ولو کان کافرا, مہمان بن کر کے جب کوئی آئے تو چاہے کافر ہی کیوں نہ ہو اس کا بھی اکرام کرو. یہ مستقل تو مکرمین, مہمان کو مکرمین کی صفت دی. معلوم ہوتا ہے مہمان کا اکرام ہوتا ہے. جب وہ ان کے پاس آئے پھر ان کو سلام کیا, جبکہ ان کے پاس آئے پھر ان کو معلوم ہوتا آنے والے کو سلام کرنا چاہیے اور جواب دینے والے کو اس سے اچھے انداز میں, یا تو ویسے ہی جواب دے دے جیسا کہ آگے 5 پارے میں 8ویں رکوع میں یہ بحث کو گزر چکی ہے کہ سلام دینے والا سلام دے تو دوسرا اس سے بھی بڑھ کر کے اعلیٰ جواب. اس نے کہا السلام علیکم, یہ کہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ اور آگے کہ وبرکاتہ. تو جتنے کلمات بڑھاتا جائے گا اللہ اجر دیتے چلے جائے گے. اسے صرف السلام علیکم کہا کہ اس نے ورحمۃ اللہ بڑھا دیا, اس نے ورحمۃ اللہ کہا اس نے وبرکاتہ بڑھا دیا. سمجھے کہ نہیں؟ اس کے بعد ورضوانہ ومغفرتہ ورضوانہ, یہ بھی اپنے طور پہ دعا کے طور پر اللہ اپنی رضا بھی تجھے دے دے اپنی مغفرت بھی تجھے دے دے. تو بہرحال تو آنے والا سلام کرے سلام من کے رنگ میں اور جواب دینے والا جواب دے سلام من کے رنگ میں. جیسا 12ویں پارے کے 8ویں رکوع میں یہ بحث گزر گئی تو سلامن میں کم درجے کا سلام ہے اس لیے کہ یہ جملہ فعلیہ بنتا ہے. سلامن میں جملہ اسمیہ بنتا ہے, اس میں دوام و استمرار ہے تو اس میں ذرا مبالغہ آ گیا تو گویا جواب یہ احسن انداز میں آیا. اور آگے کہنے لگے قوم منکرون, یہ اجنبی لوگ معلوم ہوتے ہیں, یہ اجنبی آئے تو اجنبی آئے مہمان بن کر کے آئے تو اس کو مہمان نوازی کا حق دینا چاہیے. اور اس کے بعد پھر آگے یہ نہیں کہا کہ آپ اس وقت میں آئے کھانے کا وقت ہے آپ کیا کھانا تناول فرمائیں گے,
یہ پوچھتے، اگر کہتے کھانا تناول فرمائیں گے تو وہ کہتا جی میں کھاؤں گا، تو آپ نے پہلے اسے منگتا بنایا نا، تو منگتا بنا کر کے پھر کھانا دیا، منگتا بنا کر یہ بھی نہیں پوچھا کہ آپ کھانا کھائیں گے، چپکے سے گئے، کھسک کر کے گئے کہ چونکہ وہ سمجھ لے گا کہ یہ جا رہے ہیں تو کھانے کے لیے جائیں گے، اتنا بھی اس کو پتہ نہ چلے تاکہ کھانے سے روک نہ دے، کہتے ہیں فراغا تو چپکے سے کھسک کر کے اپنے گھر کی طرف چلے اور خود گئے جلدی سے اور خود لے کر کے کھانا لے کر کے آئے، یعنی نوکر کو کہا جاؤ جا کر کے وہاں رکھ دو، یہ بھی مہمان کا اکرام ہے، اور کھانا بھی لائے اور خود لائے اور خود گئے، اور مطلب کہ بوڑھی گائے نہیں لائے، مطلب کہ گائے کا بچہ جو اجلن ہے وہ اجل لائے، اور وہ گائے کا بچہ بھی سمینن بڑا موٹا تازہ بڑا صحت مند وہ لے کر کے آئے، اور بارے بارے میں آیا تھا کہ تلا ہوا لے کر کے آئے، کیا لائے، یہ نہیں کہ شوربہ لے کر کے وہ آگے ہوں، یہ بھی خود جانا، خود لے کر کے آنا، سرک کر کے جانا، اور مطلب کہ یہ موٹا جانور اچھی اعلیٰ قسم کا لانا اور تلا ہوا اور پکانے میں بھی ذرا اعلیٰ انداز کا پکا ہوا ہو، اور خود آ کر کے کھانا تو ان کی طرف رکھا، خود رکھا، فقربہ الیہم، ان کی طرف کھانے کو رکھا، کھانے کی طرف ان کو لے کر کے نہیں آئے، جہاں وہ بیٹھے ہوئے نا وہیں کا آپ تشریف رکھیں اور کھانا وہیں جو ہے نا وہیں جا کر کے پہنچا دیا، تو کھانے کی طرف لے کر کے نہیں آئے، کھانا ان کی طرف لائے اور خود لے کر کے آئے، خود لے کر، اور یہ نہیں کہا کہ وہ تو فرشتے تھے نا، اب اللہ نے علم نہیں دیا، فرشتے تھے، اب ان کو پتہ نہیں چلا ابراہیم علیہ السلام کو، تو جو دشمن ہوتا تھا نا وہ کھانا کھایا نہیں کرتا تھا، اب وہ تو فرشتے ہونے کی وجہ سے کھانا نہیں کھا رہے، تو ان کو طبیعت میں ڈر پیدا ہوا کہ یہ کھانا کیوں نہیں کھا رہے، کیا یہ کوئی دشمن تو نہیں ہے، تو آگے پھر یہ نہیں کہا کہ کھانا کھاؤ، کھانا کھاؤ یہ حکم ہوتا ہے نا، تو گویا یہ کہتے ہیں کہ کھانا کھاؤ یہ حکم ہے، تو گویا کہ جب تک میں آپ کو اجازت نہ دوں آپ کھانا کھا نہیں سکتے، تو یوں نہیں کہا، اس میں بھی ان کی طرح توہین کا پہلو نکلتا ہے، انداز کا اختیار کیا، الا تاکلون، کیا آپ کھانا کیوں نہیں کھا رہے، یہ آپ ہی کی چیز تو ہے، آپ کیوں نہیں کھا رہے، تو الا تاکلون کہا، کلو، یہ نہیں کہا کہ آپ کھانا کھائیں، کیوں نہیں کھانا کھا رہے، یہ تو آپ ہی چیز ہے، تو ان سے دل میں خوف زدہ ہوئے، ان سے دل میں اب خوف زدہ ہوئے کہ دشمن تو کھانا نہیں کھایا کرتے تھے اور وہ تو کھانا نہیں کھا رہے فرشتے ہونے کی وجہ سے، اب اللہ پاک علم نہیں دے رہے، سامنے بیٹھے ہوئے نہیں دے رہے، ہمیں اس میں دخل دینے کی کیا ضرورت ہے، جہاں علم دینے پہ آئیں تو عرش کے پردے بھی حائل نہ رہے، اور جہاں نہ دیں تو نہ دیں، سمجھے کہ نہیں، تو ہمیں اس میں بحث کرنے کی یا جگڑنے کی ہمیں تو اس میں کوئی ضرورت نہیں ہے، حکمتوں کو وہی جانتے ہیں، تو ان سے دل میں خوف زدہ ہوئے، اور انہوں نے کہا کہ فرشتوں نے کہا آپ ڈرے نہیں، ابراہیم علیہ السلام سے کہا آپ ڈرے نہیں، جی معلوم ہوتا ہے ڈر ہوا، تو انہوں نے کہا، اور ان کو پھر بشارت دی کہ ایک بچہ یعنی اسحاق علیہ السلام وہ پیدا ہوں گے، بغلام علیم، بڑا علم والا بچہ جو ہے نا ان کے دینے کی بشارت دی، اتنے میں ان کی بیوی بولتی پکارتی آئیں، اور پھر ماتھے پر جیسے عورتوں کی عادت ہوتی ہے نا تعجب کے طور پر اپنے ماتھے پر ہاتھ مارا، کہنے لگی کہ بڑھیا بھانج 90 اور بعد میں آتا ہے کہ 99 سال کی مطلب کہ عمر کے اندر، کیا اس وقت میں بڑھیا اب بچہ جنے گی، بڑھیا اب بچہ جنے گی، اب انہوں نے یہ ذکر کیا اور اپنے چہرے پر تعجب کے طور پہ ہاتھ مارا، تو ہمارے بھائی شیعہ بھائی جو ہے نا وہ کہتے ہیں دیکھو نا چہرے پہ ہاتھ مارا، پیٹی تھی کہ نہیں پیٹی تھی، اللہ کہ یہ تو پیٹنے کا تو مقام ہی نہیں ہے، یہ تو پیٹنے کا مقام ہی نہیں ہے، لیکن کہتے ہیں کہ وہ ہاتھ مار، تو مطلب کہ بعضی دلیلیں ایسی ہوتی ہیں کہ خام خواہ کا دل بھی کہہ رہا ہوتا ہے کہ یہ دلیل بنتی نہیں، دل بھی کہہ رہا ہوتا ہے کہ یہ دلیل نہیں بنتی، لیکن وہ اس کو مطلب کہ دلیل کے طور پر اس کو پیش دیتے ہیں، اور خود دل ان کا انکار کر رہا ہوتا ہے کہ مطلب کہ یہ دلیل نہیں بن رہی۔ اب اس میں کہتے ہیں نا وہ ان من شیعته لابراہیم، جی ان کی جماعت میں سے ابراہیم تھے، یہ ذکر آ رہا ہے، کہتے دیکھو نا قرآن کہہ رہا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام شیعہ تھے، ابراہیم علیہ السلام کیا تھے، وہ ان من شیعته لابراہیم، اور دوسرا یہ کہ تو دوسرے پھر سنی نے کہا اچھا اگر اسی طرح تم نے دلیل بنا
کہانی ہے نا، ابراہیم شیعہ تھے تو وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِ، یزید بھی اللہ کے فضل سے تھا، یزید بھی کیا تھا، یزیدہم من فضل، وہ اللہ کے فضل سے تھا۔ اور ایک صاحب بیچارے انتقال کر گئے تو وہ مدر کے ذکر کر رہے تھے تو کہتے ہیں یہ پاک پٹنہ شریف کا جو دروازہ ہے نا کھلتے ہیں تو کہتے ہیں اس کا ذکر قرآن مجید میں آتا ہے نا، دروازہ چھوٹا ہے نا تو جھک کر کے اندر جانا پڑتا ہے اور اس کے لیے بڑی بشارتیں، اور واقعی میں بشارتوں کا تو کوئی انکار نہیں کرتا کہ اللہ والوں کے ہاں جائے اور انہوں نے کہا ہو کہ میری مطلب کہ وہ اپنے پیر کو چھوڑ کر کے ایک نیا پیر آیا تھا نا تو اس کی زیارت کے لیے اور مرید تو چلے گئے، میں نے کہا نہیں میرے پیر موجود ہیں، میں ان کے ہوتے ہوئے کسی اور کے پاس نہیں جاؤں گا۔ تو وہ پیر جب آئے نا ان کے یہ بابا فرید تو کہنے لگے اور اس کی تو یہ تھا نا کہ جو زیارت کرے گا تو اس کے لیے جنت کی بشارت ہے، تو میری قبر پر بھی آ کر کے جو زیارت کرے گا یہ تیری قبر پر تو نہیں نہ گیا، حضرت بابا فرید نہیں گئے تھے، کہ تیری قبر پر بھی جو آئے گا اس کے لیے جنت کی بشارت ہے۔ تو بعد وہ دروازے میں سے جاتے ہیں تو یہ بشارتیں بزرگوں کی اس نسبت سے اگر اللہ تعالیٰ کچھ کرم فرماتے تو کوئی تعجب کی بات نہیں ہے۔ تو کہتے ہیں قرآن مجید میں ذکر آتا ہے، کہتے ہیں کہ والعادیات ضبحا فالموریات قدحا، کہتا ہے وہ بابا فرید کے دروازے کی جو موری ہے نا والموریات قدحا، قد ہیٹھا کر کے سمجھے کہ نہیں اس میں سے ذرا بدل کے وہاں سے گزرو اللہ اکبر تبارک۔ مطلب یہ کہ دل خود مانتا ہے کہ یہ دلیل بنتی نہیں، لیکن وہ دلیل بناتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ اگر وہ مخالف بھی سچ بات کہے، حق بات کہے، وطنی بات کہے تو اسلام کا اور اسلامیت کا تقاضا یہ اسے قبول کر لے، اسے کیا کرے تو ضد بازیوں کو چھوڑ دے۔ یہ ہمیں قرآن اور حدیث ہمیں یہ تعلیم نہیں دیتا۔ اللہ ہمیں فہم سلیم عطا فرمائے۔ تو بہرحال انہوں نے اپنے ماتھے پر ہاتھ مارا تو کہنے لگے دیکھو جی ہے یہ، تو کہتے ہیں فرشتے کہنے لگے کہ تمہارے پروردگار نے ایسا ہی فرمایا ہے کہ بچہ وہ دیں گے، دعا تو تم کو بڑی مہم کیا درپیش ہے، جیسا 12ویں پارے میں آیا تھا نا کہ تمہارا انداز بتلا رہا ہے کہ تمہیں کوئی بہت بڑی مہم پہ تم جا رہے ہو۔ فرشتوں نے کہا کہ ہم ایک مجرم قوم لوط جو ہے مجرم قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں تاکہ ہم ان پر کنگر کے پتھر برسائیں جن پر آپ کے رب کے پاس سے خاص نشان بھی ہے حد سے گزرنے والوں کے لیے۔ تو ہم نے جتنے ایماندار تھے نا سب کو وہاں سے علیحدہ کر دیا کہ اب عذاب آنے والا ہے، پتھروں کی بارش ہوگی تو تم یہاں سے چلو۔ تو کہتے ہیں سارے مومنین کو نکالا اور سو وجود مسلمانوں کے ایک گھر کے، اور کوئی ہم نے وہاں نہ پایا، یعنی وہاں گھر مسلمانوں کا ایک ہی تھا۔ تو سارے مومنین کو نکالا اور مسلمانوں کا گھر اس مقام پر ایک تھا، کوئی نہیں تھا۔ تو معلوم ہوتا ہے ان کو مومن بھی کہا گیا، ان کو مسلم بھی کہا گیا۔ تو یہ مطلب کہ قرآن و حدیث میں یہ تینوں انداز میں استعمال ہے، مومن الگ معنی میں، مسلم الگ معنی میں، اور مومن مسلم کے معنی میں، مسلم مومن کے معنی میں، اور ایک یہ کہ دونوں میں تداخل ہے، ایک دوسرے کے معنی میں آ گئے تو ہم معنی بھی آ گئے، الگ الگ معنی میں بھی آ گئے۔ تو یہ تینوں انداز میں نا اس کا قرآن مجید، جیسا کہ 26ویں پارے میں قالت الاعراب آمنا، منافق دیہاتیوں نے کہا ہم آمنا ایمان لے آئے۔ تو کہتے ہیں کہ اے اللہ کے نبی آپ سے کہہ دو کہ یہ نہ کہو کہ آمنا، ہاں اتنا کہو کہ اسلمنا، ہم اسلام لے آئے، کیونکہ ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا۔ تو منافق ہو لما يدخل الایمان فی قلوبہم، اس لیے اسلمنا تو کہو کہ ظاہری طور پر نمازیں پڑھنا، یہ شریعت پر منافقت کے رنگ میں عبادتیں کرنا، تو ظاہری اعمال تو تمہارے اندر ہیں، لیکن یہ جو اندر کا ایمان ہے تمہارے دل میں وہ داخل نہیں ہوا، اس لیے وہ نہ کو۔ تو معلوم ہوتا ہے یہاں الگ معنی میں آ گیا یہاں تو، اور یہ جس مقام پر یہ ایک اصول بیان کیا کہ جس مقام پر یہ دونوں اکٹھے ہو جاتے ہیں نا، جب یہ اکٹھے ہوتے ہیں تو الگ ہو جاتے ہیں، اور جب یہ الگ ہوتے ہیں تو اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ اذا اجتمعا افترقا واذا افترقا اجتمعا، یہ ایمان اور اسلام جو ہے نا کل مسکین والفقیر، یہ مسکین اور فقیر کی طرح ہیں
اذا اجتمع، جب دونوں جمع ہوتے ہیں تو جدا ہو جاتے ہیں، اور جب جدا ہوتے ہیں تو جمع ہو جاتے ہیں۔ معنی کیا؟ معنی یہ کہ جب عبارت میں ایک مقام پر مطلب کہ جب دونوں اکٹھے آ گئے، مسکین کا لفظ بھی آیا، فقیر کا لفظ بھی آیا، انما الصدقات للفقراء والمساکین، یہ فقیر کے لیے بھی زکوٰۃ ہے اور مسکین کے لیے بھی ہے۔ تو ایک عبارت میں جب دونوں آ گئے نا تو معنی دونوں کا الگ الگ ہو گیا۔ عبارت میں اکٹھے ہوئے تو معنی الگ ہو گیا، اور جب صرف مسکین کا لفظ بولا جائے کہ میرے پاس ایک مسکین آیا، میرے پاس ایک فقیر آیا، تو فقیر کے معنی میں مسکین بھی آئے گا اور مسکین کے معنی میں فقیر آئے گا۔ تو جب عبارت میں دونوں کو اکٹھا ذکر کیا جائے تو ان کا معنی الگ الگ ہوگا، تو ان کا اکٹھا ہونا اس کے معنی کو جدا کر دیتا ہے، اور اگر یہ جدا ہوں گے تو معنی میں اکٹھے ہو جائیں گے کہ میرے پاس مسکین آیا تھا، تو اس کا معنی وہی کیا جائے گا، مسکین اور فقیر دونوں ایک معنی میں آ گئے۔ تو مسکین اسے کہتے ہیں جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو، جیسے کہتے ہیں مسکینن ذا متربہ، یہ مسکین مٹی والا، کیا معنی؟ سوائے مٹی کے اور کچھ بھی نہیں، اور فقیر وہ ہے کہ کچھ ہو، یعنی ایک دن کا کھانا اس کے پاس ہو۔ تو یہ معنی الگ الگ ہے لیکن اکٹھے بھی ہو گئے، الگ بھی ہو گئے۔ اسی طرح ایمان اور اسلام جب ایک عبارت میں دونوں اکٹھے آئیں گے نا کہ مومنین کے لیے یہ ہے، مسلمانوں کے لیے بھی ہے، ان المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، عبارت میں دونوں جمع ہو گئے، جیسا 22 پارے کے دوسرے رکوع کی پہلی آیت میں۔ تو جب جمع ہوئے تو معنی الگ ہو گیا، اور جب الگ ہوئے تو معنی ان کا اکٹھا ہو گیا۔ بہرحال یہ طالب علمانہ ایک بات آپ کے سامنے ذرا آ گئی۔ تو یہاں ان مقام کو ان کو مسلمان بھی کہا تو مومنین بھی، کہتے سوائے ایک بیت کے مسلمانوں کی ہمیں نہ پایا، اور ہم نے اس واقعے میں ایسے لوگوں کے لیے عبرت رہنے دی جو دردناک عذاب سے ڈرتے ہیں۔ اور موسیٰ کے قصہ میں بھی عبرت ہے، جبکہ ہم نے ان کو فرعون کے پاس ایک کھلی ہوئی دلیل دے کر کے بھیجا، سو اس نے اپنے ارکان سلطنت کے سرتابی کی اور کہنے لگا یہ توبہ توبہ، یہ تو جادوگر ہے، یہ تو مجنون ہے نبی۔ سو ہم نے اس کو اور اس کے لشکر کو پکڑ کر کے دریا میں پھینک دیا، اور اس نے کام ہی ملامت کا کیا تھا۔ اور عاد کے قصے میں بھی عبرت ہے، جبکہ ہم نے ان پر نام مبارک یعنی برکتوں والی نہیں، یعنی نام مبارک آندھی بھیجی، جس چیز پر گزرتی تھی اللہ اکبر اس کو ایسا چھوڑتی تھی جیسے کوئی چیز گل کر ریزہ ریزہ ہو جاتی ہے۔ اور سمود کے قصے میں بھی عبرت ہے، جبکہ ان سے کہا گیا اور تھوڑے دنوں چین کر لو، سو ان لوگوں نے اپنے رب کے حکم سے سرکشی کی، سو ان کو عذاب نے آ لیا، اور وہ دیکھ رہے تھے تو ان پر فتح سو نہ تو کھڑے ہی ہو سکے نہ بدلے ہی لے سکے۔ اور ان سے پہلے قوم نوح کا یہی حال ہو چکا ہے، وہ بڑے نافرمان لوگ تھے۔ اور ہم نے آسمان کو قدرت سے بنایا، ہم وسیع القدرت ہے، اور ہم نے زمین کو فرش بنایا، سو ہم اچھے بچھانے والے، ہم نے ہر چیز کو دو دو قسم کا بنایا تاکہ تم سمجھو، تو تم اللہ ہی کی طرف دوڑو، میں تمہارے واسطے اللہ کی طرف سے کھلا ڈرانے والا ہوں، اور خدا کے ساتھ کوئی اور معبود مت قرار دو، میں تمہارے واسطے اللہ کی طرف سے کھلا ڈرانے والا ہوں۔ اسی طرح جو لوگ ان سے پہلے ہو گزرے ہیں ان کے پاس کوئی پیغمبر ایسا نہیں آیا جس کو انہوں نے ساحر یا مجنون نہ کہا ہو۔ توبہ توبہ، کیا اس بات کی ایک دوسرے کو وصیت کرتے چلے آئے تھے، بلکہ یہ سب کے سب سرکش لوگ ہیں، سو آپ ان کی طرف التفات نہ کیجیے، کیونکہ آپ پر کسی طرح کا الزام نہیں کہ یہ ایمان کیوں نہیں لائے، اور سمجھاتے رہیے کیونکہ سمجھانا ایمان والوں کو نفع دے گا۔ اور میں نے جن اور انسان کو اسی واسطے پیدا کیا ہے کہ میری عبادت کیا کریں۔ اللہ تعالیٰ نے جہاں عام طور پر جنات کا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو جن کا ذکر اللہ پہلے کرتے ہیں کہ انسان کا ذکر، جو کہ جنات پہلے سے موجود ہیں، ان کی عمر زیادہ ہے اور پہلے سے موجود ہے، اس لیے ان کا ذکر پہلے کیا۔ میں نے جن اور انسان کو اسی واسطے پیدا کیا کہ میری عبادت کیا کریں۔ میں ان سے رزق اور رسانی کی درخواست نہیں کرتا، میں ان سے رزق نہیں چاہتا، نہ میں یہ چاہتا ہوں کہ مجھے کھلائیں، میں یہ چاہتا ہوں کہ مجھے۔ تو دو جملے کے معنی الگ الگ ہوں یہ بہتر ہے، یا ایک ہی معنی ہو
تو تاکید سے تاسیس بہتر ہوتی ہے کہ معنی الگ الگ ہو. تو اگر یہ کہہ دی نا میں ان سے رزق نہیں چاہتا، کیا معنی کہ مجھے رزق دیں، تو اگلے جملے کا معنی بھی کیا ہو گیا کہ میں ان سے یہ نہیں چاہتا کہ مجھے کھلائیں. تو بات ایک ہی ہو گئی نا، میں ان سے رزق نہیں چاہتا یعنی میں رزق نہیں چاہتا، تو معنی کیا بن گا کہ مجھے رزق دیں. نہ میں یہ چاہتا ہوں تو رزق تو ہوتا ہی کھانے کے لیے، نہ یہ میں چاہتا ہوں کہ مجھے کھلائیں. تو دونوں جملوں کا معنی ایک ہی بنا، نیا معنی نہیں بنا. اس لیے تاسیسی معنی کیا بنے گا، میں نے ان کو پیدا کیا ہے، میں نے پیدا کیا ہے صرف عبادت کے لیے. یعنی پیدائش کا مقصد حیات صرف عبادت ہے، لیکن عبادت تب ہوگی جب بدن میں قوت ہوگی، اور بدن میں قوت تب ہوگی جب کھانا کھائے گا، اور کھانا تب کھائے گا کہ جب آٹا اور روٹی ملے گی. آٹا اور روٹی تب ملے گی جب مطلب کہ زمین میں گندم بوئے گا اور اس میں ہل چلائے گا، اسے پانی لگائے گا. تو ساری باتیں آئیں اس لیے تاکہ بدن میں قوت آئے، اور قوت آئے تو عبادت کرے. تو ساری باتیں ذریعہ بن گئیں، لیکن پیدائش کا مقصد یہ نہیں کہ دنیا میں لگ جائے. ضروری ہے، فرض ہے، کسب حلال فریضہ ہے. فرض ہونا اور چیز ہے، مقصد حیات ہونا اور چیز ہے. مقصد حیات صرف میری عبادت ہے، اور عبادت بغیر اس کے ہو نہیں سکتی. عبادت بغیر اس کے نہیں ہو سکتی کہ قوت آئے، اور قوت کے لیے رزق حلال کمانا، ملازمت کرنا، جاب کرنا، پھر وہ فریضہ بن گیا. تو وہ ایک واسطہ ہے، چاہے فرض ہو، لیکن ذریعہ ہے، اصل مقصود. تو معنی کیا بنا کہ میں نے ان سے رزق نہیں چاہا، یعنی پیدا اس لیے نہیں کیا کہ رزق کمائیں. میں نے ان سے رزق ان کے لیے، یعنی میں نے نہیں چاہا کہ اپنے لیے رزق کمائیں. پیدا میں نے اس لیے نہیں کیا، نہ اس لیے کیا کہ مجھے کھلائیں، نہ اس لیے کہ اپنے لیے کرے، نہ یہ کہ مجھے. میں نے تو صرف عبادت کے لیے بنایا ہے کہ میرے غلام بن جائیں اور عبادت کریں، مکمل دیندار بنے. پانچوں شعبوں میں، عقائد میں، عبادات میں، معاملات میں، معاشرات میں، اخلاق میں، پانچوں شعبوں میں میری بندگی اختیار کرے. میں نے پیدا یہ کیا. تو یہ معنی ہے اللہ خود ہی سب کو رزق پہنچانے والے تو خود ہے، قوت والا، نہایت قوت والا. تو ان ظالموں کی بھی باری ہے، جیسے ان کے ہم مشربوں کے پہلے باری تھی، سو مجھ سے جلدی طلب نہ کریں یعنی عذاب. اور ان کافروں کے لیے اس دن کے آنے سے بڑی خرابی ہوگی جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے. سورہ